بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ پاک نے دنیا کی کھیتی اور آخرت کی کھیتی کے بارے میں فرمایا کہ جو انسان آخرت کی کھیتی کا فکر کرے گا ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کریں گے، یعنی اس کو دنیا میں نیک عمل کرنے کی توفیق دیتے رہیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے گا تو اس کو ہم دنیا بھی دے دیں گے، لیکن ایسے شخص کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا کہ کیا ان کے لیے کوئی شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے کوئی ایسا دین مقرر کر دیا جس کی اللہ پاک نے اجازت نہیں دی، یعنی اس میں غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت دی گئی۔ اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے ایک بات نہ لکھی جا چکی ہوتی تاخیر عذاب والی تو ان کے درمیان جلد ہی فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو فرمایا کہ آخرت کے اندر جو شرک کرنے والے، ظلم کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اور پھر تو دیکھے گا ڈرنے والا ان کو جو انہوں نے کمایا، اور وہ عذاب ضرور واقع ہوگا۔ پھر بشارت آئی کہ جن لوگوں نے توحید قبول کی، ایمان قبول کیا، نیک عمل کیے، ان کے محلات جو ہوں گے بہشت میں ہوں گے، اور جو وہ چاہیں گے جنت کے اندر ان کو وہ میسر ہوگا۔ یہ وہی فضل کبیر ہے، یہی بڑا انعام ہے، یہی بڑا اکرام ہے۔ جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے یہ بھی اسی بشارت کا حصہ ہی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پیچھے آیا نا آخر آیت کے اندر هو الفضل الکبیر، کہ یہی وہی بڑا انعام یعنی فضل کبیر ہے بڑا۔ اب ذالک کا اشارہ اسی طرف ہے فضل کبیر کی طرف، کہ یہ فضل کبیر وہ ہے، یہ فضل کبیر الذی وہ ہے جو یبشر اللہ خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک، جو کیا ہے؟ خوشخبری دیتا ہے اللہ پاک عبادہ الذین، اپنے بندوں کو، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے۔ الذین آمنوا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یعنی یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ فضل کبیر جو ہے یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، عام کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خواص کے لیے ہوگا۔ اور وہ خواص کون ہے اللہ پاک کے؟ وہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ دو صفتیں اللہ پاک نے فرمائی ہے کہ جو فضل کبیر کے حقدار ہیں وہ ایمان والے ہیں، موحد ہیں، اور ساتھ ساتھ جو نیک عمل کریں گے یہ وہ ہوں گے حقدار، ہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے۔ پھر آگے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرما دو میرے پیغمبر نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت، نہیں مانگتا میں تم سے اس پر کوئی اجرت، کوئی مزدوری، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت رکھنا رشتہ داروں کے اندر، قربا کے اندر۔ ٹھیک ہے، مگر محبت رکھنا، یہ فی القربى کا معنی کیا لکھا ہے لفظی؟ قرابت کے اندر، یعنی رشتہ داروں کے اندر۔ یعنی میں تم سے اس پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا، مگر مانگتا ہوں محبت رکھنا رشتہ داری کے اندر، یہ مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، بڑا زبردست اشکال ہے، سوال و جواب ہے اس آیت کے اوپر۔ بالکل یہاں پہ مختلف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ اعلان کروایا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ سمجھنا الا المودۃ فی القربى، اس کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، مگر مجھے یہ چیز چاہیے کہ محبت رکھنا رشتہ داری میں۔ ٹھیک ہے، دیکھو
الا المودۃ کا 4 معنی ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 معنی ہیں۔ دھیان سے توجہ کے ساتھ سب نے بات سمجھنی ہے، اور یہ شیعہ اور سنی کا اختلاف ہے اس کے اندر زیادہ تر۔ پہلے 3 معنی جو ہوں گے وہ اہل سنت کے ہوں گے، اور چوتھا معنی جو ہوگا وہ جو شیعہ نے کیا ہے وہ پھر اس کے مطابق میں تفصیل دے کے چلوں گا۔ پہلا معنی سمجھو۔ پہلا الا المودۃ کا معنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے قریشیو، میں ہوں تمہارا رشتہ دار، میں تمہارا کیا ہوں؟ رشتہ دار ہوں، تمہارا قریبی عزیز ہوں، جس طرح تم مکہ کے رہنے والے ہو میں بھی مکہ کا رہنے والا ہوں، جس طرح تم مکہ کے شہری ہو میں بھی مکہ کا شہری ہوں۔ آخر میرا بھی تو کوئی حق ہے، میرا بھی تو تمہارے اوپر کوئی حق ہے کہ میری قرابت کا حق ادا کرو، میری رشتہ داری کا حق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ میری قرابت کا، میری رشتہ داری کا حق ادا کرو، اور میری بات کو سنو اور اس کو سینے سے لگاؤ۔ یعنی جس طرح تم سب لوگوں کی باتوں کو سنتے ہو، سب رشتہ داروں کی باتوں کو سنتے ہو، میں بھی تو تمہارا کیا ہوں؟ رشتہ دار ہوں۔ اس لیے جو میں بات کہہ رہا ہوں تم میری بات کو بھی سنو، اس کو سمجھو، اس کو سینے سے لگاؤ۔ جس چیز کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں تم اس چیز کی طرف آ جاؤ۔ یہ پہلا معنی ہے، ٹھیک ہے؟ الا المودۃ فی القربہ، مگر محبت رکھنا رشتہ داری میں۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں قریشیوں، کہ جس طرح تم مکہ کے رہنے والے ہو میں بھی مکہ کا رہنے والا ہوں، میں بھی تمہارا رشتہ دار ہوں، میں بھی تمہارا نزدیکی ہوں، قرابت دار ہوں، اس لیے تمہارے اوپر میرا کیا ہے؟ حق ہے، اور تم میری رشتہ داری کا بھی کیا کرو؟ حق ادا کرو۔ اور میری رشتہ داری کا حق ادا کرنا کیا ہے؟ جس طرح تم دوسروں کی باتوں کو سنتے ہو، سمجھتے ہو، میری بات کو بھی کیا کرو؟ سنو، سمجھو، اور اس کے اوپر عمل کرو، اس کو سینے سے لگاؤ۔ یہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربہ کا پہلا مطلب ہے، ٹھیک ہے یہ بھی معنی صحیح لیکن مرجوح ہے، معنی ٹھیک ہے، کوئی اس کے اندر خرابی نہیں ہے، لیکن اصل آیت کے مطابق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے قریشیو، تم مجھے مار رہے ہو پتھر، تم مجھے تکلیفیں پہنچا رہے ہو، تم مجھے مصیبتیں پہنچا رہے ہو، تم مجھے نقصان دیتے ہو، میں پھر بھی تم کو تبلیغ کر رہا ہوں، میں پھر بھی تم کو کیا کر رہا ہوں؟ تبلیغ کر رہا ہوں۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا میرے اوپر جو حق ہے نا، میں نے جو حق ادا کرنا ہے تمہارا، وہ حق ادا ہو جائے۔ وہ حق کیا ہو جائے؟ پہلے معنی کے اندر کہا تھا کہ تمہارا حق، تم حق ادا کر دو، ٹھیک ہے میرا۔ اب یہاں کیا ہے کہ میں تمہارا کیا کر دوں؟ حق ادا کر دوں، میرے اوپر جو حق ہے تمہارا، ٹھیک ہے؟ کہ تم مجھے پتھر بھی مار رہے ہو، تم مجھے تکلیفیں بھی دے رہے ہو، تم مجھے مصیبتیں بھی دے رہے ہو، میرا نقصان بھی کر رہے ہو، لیکن میں پھر بھی تمہیں سمجھانا میں نے بند نہیں کیا، میں نے پھر بھی تمہیں تبلیغ کرنا بند نہیں کیا، یہ سلسلہ میں پھر بھی تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ میں تمہارا حق ادا کر دوں، اپنی رشتہ داری کا جو قرابت ہے، وگرنہ میں تو کب کا تمہیں چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن میں پھر بھی تمہارے اپنے وطن کے اندر ہی، میں پھر بھی مکہ کے اندر ہی رہ رہا ہوں، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اگر میں نے تمہیں سمجھانا بند کر دیا، تم نے نہ مانا، تم توحید کی طرف نہ آئے، تو پھر تم کہاں جاؤ گے؟ جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ اس لیے تم مجھے تکلیفیں پہنچاؤ، جو مرضی کرو، نقصان دو، مجھے طرح طرح کی جو مرضی ضائع دے لو، میرے صحابہ کو تنگ کر لو، لیکن میں تمہیں سمجھانا بند نہیں کروں گا، کیونکہ تم ہو میرے رشتہ دار، تم ہو میرے قرابت دار، میں نہیں چاہتا کہ میرے رشتہ دار جہنم کے اندر چلے جائیں، میں تمہیں سمجھاؤں گا اور میں اپنا حق ادا کروں گا کہ میرے رشتہ دار سمجھیں، اور یہ بھی کہاں چلے جائیں؟ جنت کے اندر چلے جائیں۔ سمجھ آ گیا بات؟ دوسرا معنی یہ ہے، یہ بھی اہل سنت والجماعت نے مانا کیا، ٹھیک ہے؟ کتنے ہو گئے؟ 2 معنی۔ تیسرا معنی جو ہے یہ بہت زبردست ہے اور بالکل قرآنی نظم و ضبط کے مطابق ہے، ٹھیک ہے؟ قربا سے مراد ہے اعمال صالحہ۔ قربا سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ۔
کہ اعمال صالحہ مقربہ الی اللہ تعالی، کہ وہ اعمال صالحہ اختیار کرو جو تمہیں کس کے قریب کر دیں؟ اللہ کے قریب کر دیں، جس سے تمہیں اللہ کا کیا ہو؟ قرب حاصل ہو۔ میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، دیکھو آیت کے اوپر، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت طلب نہیں کرتا، میں تم سے یہی سوال کرتا ہوں، میں تم سے یہی سوال کرتا ہوں الا المودۃ فی القربى، کہ وہ اعمال اختیار کرو کہ جن اعمال کو اختیار کر کے تمہیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، ان اعمال سے محبت کرو، الا المودۃ، مگر محبت رکھنا ان اعمال سے جو تمہیں اعمال کس کے قریب کر دیں گے؟ اللہ پاک کے قریب کر دیں گے، خدائے لم یزل کے تمہیں وہ قریب کر دیں گے، وہ اعمال تم کیا کر لو؟ اختیار کر لو، شرک چھوڑ دو اور توحید کو قبول کرو۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ معنی سب سے راجح ہے، کیوں؟ کیونکہ اگلے حصے کے اندر دیکھو کیا کھڑا ہے، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ عمل کی بات ہو رہی ہے۔ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ عمل کی بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، فرمایا اللہ نے جو کمائے گا، یقترف، جو کمائے گا، جو کرے گا نیکی کا کام، حسنۃ، اچھا کام، نزید لہو فیہا حسنا، تو ہم زیادہ کریں گے واسطے اس کے اس نیکی میں، حسنا ازلوے خوبصورتی کے، ازلوے حسن کے، اس کی نیکی کو کیا کریں گے؟ اور زیادہ خوبصورت کریں گے۔ دیکھو آگے جو حصے کے اندر ہے کس چیز کا ذکر ہے؟ عمل کا ذکر ہے، نیکی کا ذکر ہے، تو الا المودۃ فی القربى کو اگر ربط جڑے گا آگے آیت کے ساتھ تو یہی معنی مراد لیا جائے گا کہ قربا کے اندر کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ، وہ اعمال صالحہ ان سے محبت رکھو جو تمہیں اللہ کے کیا کر دیں گے؟ قریب کر دیں گے۔ کتنے معنی ہو گئے؟ 3 معنی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، پہلا معنی کیا ہے کہ الا المودۃ فی القربى کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں اے قریشیو کہ میں بھی تمہارا کیا ہوں؟ رشتہ دار ہوں، میں بھی تمہارا قرابت دار ہوں، جس طرح تم مکہ کے اندر رہتے ہو مجھے بھی مکہ کی شہریت حاصل ہے، اس لیے تمہارا حق ہے کہ تم میرا حق ادا کرو، جس طرح تم دوسروں کی باتیں سنتے ہو میری بھی کیا کرو؟ بات کو سنو اور میری بات کو سینے سے لگاؤ۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ قریشیو دیکھو تم مجھے گالیاں بھی دے رہے ہو، تم مجھے مصیبتیں بھی پہنچا رہے ہو، تم مجھے نقصان بھی دے رہے ہو، لیکن میں نے پھر بھی سمجھانا تبلیغ کرنا تمہیں بند نہیں کیا۔ اے قریشیو کیوں نہیں بند کیا؟ کیونکہ میں ہوں تمہارا رشتہ دار، میرا حق ہے تمہیں سمجھانا کہ جس طرح دوسرے لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو اور وہ جنت کے اندر جائیں گے، اس طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنے رشتہ داروں کو سمجھاؤں اور یہ بھی کہاں چلے جائیں؟ جنت کے اندر چلے جائیں، اس لیے میرا حق ہے کہ تم بھی کیا کر لو؟ میری بات کو سمجھ لو۔ ٹھیک ہے، اور تیسرا معنی کیا ہے؟ قربا سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ مراد ہے۔ کون سے اعمال صالحہ؟ جو اللہ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ گئی جی؟ 3 معنی، پہلے 2 معنی، پہلا معنی مرجوح ہے، دوسرا معنی صحیح ہے، تیسرا معنی سب سے زیادہ صحیح ہے جو آیت کے مطابق ہے اور قرآن پاک کے نظم و ضبط کے مطابق ہے۔ ٹھیک ہے، چوتھا مطلب جو اس آیت کے اندر شیعہ مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی آل اولاد ہے اور ان کے خاوند ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ شیعہ کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ 5 تن پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مراد ہے، حضرت فاطمہ، حسن و حسین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، یہ مراد ہے اس کے اندر۔ سمجھ آئی ہے؟ الا المودۃ فی القربى کے اندر کون مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد مراد ہے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، اچھا تو دیکھو اب ان کے مطابق کیا ترجمہ بنے گا آیت کا، اس کو سمجھو، پھر میں آپ بات کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے نہیں مانگتا اس پر کوئی اجرت، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت رکھنا میری آل اولاد سے، مجھے محبت رکھنا، میری آل اولاد سے محبت رکھنا۔ ہاں تبلیغ جو تمہیں میں کر رہا ہوں نا، مجھے کوئی اجرت نہ دینا، مجھے مزدوری نہ دینا،
لیکن میں تم سے صرف یہ چیز مانگتا ہوں کہ اس کے بدلے میری آل اولاد سے محبت رکھنا. یعنی اسلام کمزور، دین مغلوب، اور آل اولاد کیا ہو گئی ہے؟ وہ غالب آ گئی ہے دین کے اوپر. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ الا المودۃ فی القربی، میں تم سے اس اسلام کے اوپر جو تبلیغ کر رہا ہوں، دین کی جو تبلیغ کر رہا ہوں، اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں. ہاں صرف ایک چیز مانگتا ہوں کہ تم میری آل اولاد سے کیا کرنا؟ محبت کرنا. اور آل اولاد میں بی بی فاطمہ، حسن حسین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی، وہ یہ مراد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں. سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ اچھا، یہ معنی سراسر غلط ہے، نقلاً بھی غلط ہے، عقلاً بھی غلط ہے. کیا ہے؟ سراسر غلط ہے، نقلاً اور عقلاً. نقلی اعتبار سے بھی یہ معنی بالکل غلط ہے، اور عقلی اعتبار سے بھی یہ معنی کیا ہے؟ بالکل غلط ہے. نقلی اعتبار سے نقلاً یہ معنی کس طرح غلط ہے؟ اس طرح کہ بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعید بن جبیر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پہ. ٹھیک ہے، اب جب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک بندہ آیا، اس نے اسی آیت کے متعلق، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ قربا کے متعلق پوچھا، یہ جو الا المودۃ فی القربی کے اندر ہے، قربا کے متعلق اس نے آ کر سوال کیا کہ حضرت قربا سے کیا مراد ہے. اب سعید بن جبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کیا ہے؟ صحابی ہے. ٹھیک ہے، سعید بن جبیر جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، اور یہ حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں زید بن جبیر. ٹھیک ہے، بہت بڑے تابعی ہیں، مفسر بھی ہیں. جب اس نے آ کے بندے نے سوال کیا کہ یہ قربا سے کیا مراد ہے، کون مراد ہے، تو سعید بن جبیر بول پڑے فوراً. انہوں نے فوراً بولا، تو حالانکہ استاد قریب موجود ہے، عبداللہ بن عباس موجود ہے، صحابی رسول موجود ہیں. سعید بن جبیر جو ہے انہوں نے کہا کہ قربا سے مراد ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ قربا سے کون مراد ہے؟ آل محمد مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ قریبی آل محمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سعید بن جبیر شاگرد کی زبان سے یہ تفسیر سنی تو فوراً ناراض ہوئے. بڑے کیا ہوئے؟ ناراض ہوئے. انہوں نے کہا آج تو نے بڑی جلدی کر دی کہ قربا سے تو نے کیا کہہ دیا کہ آل محمد مراد ہے. حالانکہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. کیا ہے؟ چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں عبداللہ. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تو بڑی جلدی کر رہا ہے، تو آل محمد مراد لے رہا ہے قربا کے اندر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اب فرمایا قریشیوں کا کوئی قبیلہ نہیں تھا ایسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قبیلے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ داری بنتی تھی، نکلتی تھی. ٹھیک ہے، قربا سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ نے قربا کے اندر وہی چیز مراد لی، آل محمد مراد ہے بس اس کے اندر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد ہے. عبداللہ بن عباس یہ کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہو رہے ہیں شاگرد سے کہ تو کیوں یہ معنی کر رہے. فرمایا کہ قریشی جو قبیلہ تھا نا، یہ قریشی ایک اس کے آگے خاندان تھے، کئی قبائل نکلتے تھے اس کے آگے. 10 کے قریب مورخین نے بتایا کہ قریشیوں کے خانوادے تھے آگے، 10 کے قریب خاندان، شاخیں نکلتی تھی قریشیوں سے. سمجھ آئیے کہ یہ قریشی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک لقب تھا، فہر بن مالک، یہ اس کا لقب تھا قریش. کیا تھا لقب؟ قریش اس کا لقب تھا. وہاں سے پھر یہ فہر بن مالک کا لقب تھا قریش. عربوں نے اس کو کبھی یہ کیا دیا تھا؟ لقب دیا تھا عربوں نے. ٹھیک ہے، اور لقب بھی کیوں دیا تھا؟ بہادری کی بنیاد پر، شجاعت، دلیری کی بنیاد پر اس کو یہ لقب دیا تھا. اور ملا کیوں تھا؟ یہ قریش کیوں کہا جاتا ہے اس کو قریشی قبیلہ؟ کہ یہ سمندری کوئی جانور ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے، جو سمندری جانوروں کے اوپر غالب رہتے ہیں. جس طرح خشکی کے جو جانور ہیں اس کا بادشاہ کون ہے؟ شیر ہے. اسی طرح سمندر کے جو جانور جتنے بھی ہیں ان کا بادشاہ کیا ہے؟ قریش ہے. تو فہر بن مالک جو تھے یہ تمام عرب کے قبائل کے اندر یہ طاقتور اور مضبوط سمجھے جاتے تھے، اس لیے سارے عرب نے مل کر اس کو قریش کا لقب دیا کہ یہ سارے عرب کے قبائل کے اوپر کیا ہے؟ یہ غالب ہے.
کیونکہ عربی جو لوگ تھے نا یہ ایسی نامزد نہیں کر دیتے تھے، کسی کو نام نہیں رکھ لیتے، یہ کوئی نہ کوئی نسبت کی وجہ سے اس کو لقب دیا کرتے تھے۔ اب جس طرح سمندری جانور اور سارے جانوروں کے اوپر قریش جانور غالب تھا، اس نے وہی نسبت دے کے اس کو کیا دے دیا، لقب دے دیا۔ جس طرح یہی بالکل اسی طرح جس طرح کسی کو آپ کہیں کہ تو کیا ہے، شیر ہے، اب شیر تو ایک جانور ہے نا، جس طرح شیر بہادری کے اندر ماہر ہے تو وہ شیر والی صفت اس بندے کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قریش جو ہے جس طرح سمندری جانوروں کے اندر وہ بہادر ہے، اس طرح وہ بہادری فہد بن مالک کے اندر پائی جاتی ہے، انہوں نے وہ لقب دے دیا۔ تو اس سے آگے شاخیں نکلی، اس کی نسل آل اولاد پھیلی، 10 خانوادے بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رشتہ داری تھی نا، وہ ہر خاندان کے اندر کہیں نہ کہیں سے نکلتی تھی۔ کسی کے آپ نسبی رشتہ داری ہے، کسی کی رضاعت والی رشتہ داری ہے، کسی کو بیوی کی طرف سے ہے، کسی کی پھپھی کی طرف سے ہے، کسی کی خالہ کی طرف سے، ہر طرف سے رشتہ داری کیا ہو رہی ہے، نکلتی جا رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رشتہ داری تھی وہ قریش کے ہر قبیلے کے ساتھ، ہر خانوادے کے ساتھ تھی۔ تو آپ نے فرمایا قربا کا یہی معنی ہے، قربا کا یہی معنی ہے کہ سارے جتنے بھی قریشی ہیں وہی سارے قربا کے اندر شامل ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے کہ حسن و حسین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے میری؟ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ بولو سارے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربا کی کیا تفسیر کی ہے کہ اس کے اندر صرف حسن و حسین اور بی بی فاطمہ داخل ہے، بلکہ کون داخل ہے؟ سارا قریشی قبیلہ اس کے اندر داخل ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو جس کو سمجھ آ گئی، خدا کی نہیں سمجھ آئی اب وہ ہاتھ کھڑا کرو جس کو نہیں سمجھ آئی۔ ہاں قرآن پاک ہے، سمجھنا اس کو، یوں ہی دماغ سے نہیں گزارنا۔ کل کو پھر تمہارے سامنے کوئی بندہ آ جائے گا، پھر کہو گے کہ دین کے اندر بحث نہیں ہے جی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ باتیں تمہارے لیے ضروری ہیں سمجھ۔ پھر لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں جی کہ قاری صاحب اس کا معنی کیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، یہ ہے کہ وہ ہے فلاں۔ میں نے آپ کو اس دن بھی سمجھایا تھا کہ اپنے عقائد کی نشر و اشاعت کے اندر شیعہ اور قادیانی بہت اچھے جا رہے ہیں اس وقت، ہر کسی کی ذہن سازی کر رہے ہیں، ہر کسی کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اپنے چھوٹے سے چھوٹے بچے کی وہ ذہن سازی کر رہے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جا کے پوچھو کربلا تمہیں پورا تفصیل کے ساتھ سنائے، اور باقاعدہ انہوں نے دلائل سکھائے ہوئے اپنے بچوں کو۔ حسن و حسین کون تھے، بی بی فاطمہ کون تھی، پورے انہوں نے باغ فدق انہوں نے اپنے بچوں کو رٹایا ہوا ہے۔ قادیانی ادھر سے دیکھ لو، انہوں نے مرزے جھوٹے نبی کی نبوت کے اوپر انہوں نے دلائل سکھائے ہوئے ہیں، اور ہم سچے صحابہ اور سچے نبی کی سچی ختم نبوت اور سچے اس کے صحابہ کی صحابیت کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر کیا ہم دفاع نہیں کر سکتے؟ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم سمجھیں اس کو۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، الا المودۃ فی القربا کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ہیں، انہوں نے یہی تفسیر کی ہے کہ قربا کے اندر صرف یہی 3 شامل نہیں ہے، بلکہ قربا کے اندر سارا کنبہ قبیلہ قریشیوں کا وہ شامل ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا یہ معنی کیا ہے، درست ہے۔ یہ عقلی اعتبار سے، ہاں نقلن جو شیعہ کہتے ہیں نا، نقلن کہ جس میں صرف بی بی فاطمہ حسن حسین کو کیا ہے، نقلن کیا ہے، غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب عقلی اعتبار سے بھی یہ معنی بالکل غلط ہے۔ عقلی اعتبار سے کیا ہے یہ معنی؟ بالکل غلط ہے۔ آیت مبارکہ کا الیاذ باللہ یہ مطلب تجویز کرنا سراسر شان نبوت اور منصب رسالت کے بالکل خلاف ہے، اور بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اگر میں کہوں کہ منصب رسالت کے اوپر ایک بہت بڑا بہتان ہے، تہمت ہے، جھوٹ باندھنا شان نبوت کے کیا ہے، خلاف ہے۔ سمجھو بات، یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مزدوری نہیں طلب کرتا، میں اپنی آل اولاد سے محبت چاہتا ہوں کہ تم میری آل اولاد سے محبت کرو، یہ طریقہ تو اہل دنیا کا ہوتا ہے۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کن کا ہے؟ خود غرض لوگوں کا طریقہ ہے کہ کوئی کام کرے تو یہ چاہیں کہ اس کا فائدہ اس کی اولاد کو ہو،
اس کا فائدہ اس کی کوئی کام کرے اور اس کا فائدہ عام غیر نبی جو انسان ہے، غیر نبی دنیا دار انسان، اب وہ جو جتنا بھی پیسہ اکٹھا کر رہا ہے، جتنی بھی اپنی جائیداد بنا رہا ہے، اس کے ذہن میں سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ میری آل اولاد۔ یہ خود غرض لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرے اور کیا چاہتے ہیں دل کے اندر؟ میری آل اولاد کو کیا پہنچے؟ نفع پہنچے۔ حالانکہ اس قسم کے کاموں سے انبیاء کی ذات گرامی پاک ہے، اس قسم کے کاموں سے انبیاء کی ذات گرامی کیا ہے؟ پاک ہے۔ کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ خود غرض نہیں ہوتے۔ انبیاء علیہ السلام کی جو ذات گرامی ہوتی ہے، ان کی ذات ہوتی ہے، وہ دنیا دار لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جس کے اندر وہ اپنا اور اپنی آل اولاد، اپنے کنبے قبیلے کا کیا سوچ رہے ہیں؟ دنیاوی طور پر فائدہ سوچ رہے ہیں کہ ان سے محبت کرنا۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نہ تو کسی کے وارث بنتے ہیں اور نہ ان کی آگے وراثت ان کی آل اولاد میں جاری ہوتی۔ قانون ہی بنا دیا اللہ پاک نے کہ اگر نبی کے پاس کوئی دنیا ہے بھی ہے، اس کی وراثت اس کی آل اولاد کے اندر جاری نہیں ہوگی، بلکہ وہ سارا بیت المال کے اندر جائے گا، وہ سارا صدقہ کر دیا جائے گا، غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا۔ نبی کا جتنا بھی ترکہ ہو، اس کی آل اولاد کے اندر کوئی چیز، اللہ نے قانون بنا دیا ہے کہ نبی نہ تو کسی کا وارث بن سکتا ہے اور نہ نبی کا کوئی وارث بن سکتا ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ وضع کر دیا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو آل اولاد ہوتی ہے، ان کے اوپر صدقات، ان کے غلاموں تک کے اوپر بھی صدقات حرام کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، کہ دنیاوی طور پر کوئی فائدہ وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ سمجھ آئیے بات؟ بہرحال اگر یہ معنی مراد لیا جائے جو شیعہ حضرات معنی لیتے ہیں کہ میری آل اولاد سے کیا کرنا؟ محبت کرنا، تو لا محالہ یہ ایک قسم کا معاوضہ ہے، معاوضہ نہیں ہے یہ ایک قسم کا۔ اللہ اکبر! کہ خدمات نبوت کے انجام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے رہے ہیں؟ چلو پیسہ مزدوری تو نہیں لے رہے، لیکن ایک قسم کا معاوضہ تو بن ہی گیا۔ یہ انبیاء کی منصب رسالت کے کیا ہے؟ یہ چیزیں خلاف ہوتی ہے، منافی ہوتی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور قرآن پاک کے طرز کے بھی بالکل خلاف ہے۔ آپ نے، ہم سوال کرتے ہیں، آپ نے یہ صرف ایک آیت دیکھ کے یہ مراد لے لیا کہ اس کے اندر بی بی فاطمہ حسن حسین داخل ہے، قرآن پاک کی دوسری آیات کہاں جائیں گی؟ آپ سورۃ اعراف پڑھیں، سورۃ ہود پڑھیں۔ ہر نبی کا طریقہ رہا ہے، اللہ نے ہر نبی کی تبلیغ کو بیان کرتے وقت یہ بات بیان کی کہ اس پیغمبر نے جب اپنی قوم کو تبلیغ کی، اس نے کیا کہا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، ان اجری الا علی اللہ، مگر میں اس کی اجرت صرف کس سے لوں گا؟ ایک آیت کو دیکھ کر صرف یہ معنی بن لینا، یہ اختراع کرنا، یہ ایک اپنی طرف سے معنی گھڑ لینا، قرآن کی کتنی زیادہ آیتوں کے کیا ہو جائے گا؟ یہ خلاف ہو جائے گا۔ تم ایک اپنی طرف سے معنی کو اختراع کر کے گھڑ کے دوسری قرآن کی ساری آیتوں سے کیا کر رہے ہو؟ جو بے شمار آیتیں ان سے ٹکرا رہے ہو۔ سورۃ انعام کے اندر ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا قل لا اسألکم علیہ اجرا، میرے پیغمبر فرما دو میں تم سے نہیں اجرت طلب کرتا اس کام کے اوپر، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ پھر فرمایا کہ قل ما سألتکم، یہ سورۃ سبا کے اندر غالباً پڑھ کے ہیں کہ میرے پیغمبر فرما دو نہیں میں تم سے سوال کرتا من اجر، کسی اجرت کا، کسی مزدوری کا، ان اجریہ الا علی اللہ، مگر میری اجرت، میری مزدوری صرف اور صرف کس کے ذمہ ہے؟ اس سے میں نے اجر لینا۔ اور یہاں پہ یہ معنی مراد لے کے الیاذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تم معاوضہ ان کے اوپر ٹھونس رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاوضہ لیا کہ میں تم سے اس تبلیغ کے اوپر اجرت تو کوئی نہیں لیتا، پیسہ تو کوئی نہیں لیتا، لیکن میری آل اولاد سے ضرور محبت کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو کیا کر رہے ہیں؟ مغلوب کر رہے ہیں، اسلام کو مغلوب کر رہے ہیں، اور صرف آل اولاد کو کیا اٹھا رہے ہیں؟ اوپر اٹھا رہے ہیں۔ یہ کام جو ہے یہ دنیا دار لوگوں کا ہوتا ہے، خود غرض لوگوں کا ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ نہ دنیا کمانے آتا ہے نہ دنیا بنانے آتا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف انسانیت کی تکمیل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا کی تحقیر دلانے کے لیے آتا ہے، دنیا کی نفرت دلانے کے لیے آتا ہے، وہ دنیا کی محبت کو دکھانے کے لیے نہیں آتا لوگوں کو کہ تم دنیا کو کماؤ۔
نبی جو ہوتا ہے وہ دنیا داروں کو دنیا کے اندر سے نکال کے وہ اللہ اور اس کی رضا کی طرف، اس کی کتابوں کی طرف اس کو لے کر آتا ہے. جو نبی اس کا فریضہ یہ ہے بشیرا و نذیرا، وہ خوشخبری دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اچھا جی، ایک چیز اور سمجھنی. تو یہ ان آیات، دیکھو کتنی آیات ہے قرآن پاک میں، بار بار اللہ پاک کتنے انبیاء کے قول ذکر کرتے کہ میری اجرت اللہ کی. ان آیات کے ہوتے ہوئے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معنی اختراع کرنا کتنا بڑا بہتان ہے. یہ بہتان ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ توہین کی جا رہی ہے اس کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ خود غرض. ٹھیک ہے، الیاذ باللہ اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرے انبیاء کی بنسبت مقام ہی کم ہو جائے گا، گر جائے گا. گزشتہ کسی نبی کی اللہ پاک نے اس کے بارے میں اللہ پاک نے ایسا قول گزشتہ کسی نبی کا ذکر نہیں کیا. صرف یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس قول کے اندر اگر یہ مراد لیں گے کہ میری آل اولاد سے محبت، تو دوسرے نبیوں کی بنسبت آپ کا مقام کیا ہو جائے گا؟ کم، گر جائے گا. استغفر اللہ. اور ہم اس چیز کے قائل بالکل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا کیا جائے؟ کم کیا جائے. سمجھ آئیے؟ اچھا، ایک اور بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر اس کے اندر یہ آل مراد لینا بی بی فاطمہ، حسن و حسین، تو دوسری کدھر جائیں؟ دوسری بیٹیاں کہاں ہیں؟ چلو اگر کوئی اہل سنت تھی جو ان کی ذریت کا ہو، ان کی مجالس کے اندر جا کے اس نے اپنا بیڑا غرق کیا ہو، ادھر سے بھی پیسے کھا رہے اور ادھر سے بھی پیسے کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی اس کے اندر بی بی فاطمہ اور حسن و حسین داخل ہیں، تو اس سے ہمارا یہ سوال ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹیاں کہاں گی؟ کیا وہ آل اولاد نہیں ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گی جو سب سے بڑی بیٹی ہے، ام کلثوم کدھر گئی؟ رقیہ کدھر گئی؟ بیٹے کدھر جائیں گے؟ پھر حضرت بی بی زینب کا ایک بیٹا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا تھا، اس کا نام علی تھا، اور ایک امیمہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازی تھی، وہ کدھر جائے گی؟ حضرت ام کلثوم کا بیٹا تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کا نکاح، وہ کہاں جائے گا آل اولاد؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں جائیں گے؟ وہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں اس کے گھر میں تھیں. یہ سارے کدھر چلے جائیں گے پھر؟ اتنا اس کو بند کر دینا کہ بی بی فاطمہ و حسن حسین داخل ہیں. سمجھ آئی ہے؟ تو یہ غلط چیز ہے، قرآن کے سراسر یہ کیا ہے؟ خلاف ہے. اچھا جی، ایک اور بات سمجھو، ایک بات اور سمجھو، سورۃ حامیم شورا کیا ہے؟ یہ مدنی ہے یا مکی ہے؟ مکی ہے مدنی صورت ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی کسی کو نہیں پتا. مکی صورت ہے. او خدا کے لیے اللہ کے بندو، یہ تو یاد رکھو کہ جس صورت کو پڑھ رہے ہیں یہ مکی صورت ہے، یہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، سورۃ شورا اور ہے بھی بالاتفاق مکی صورت ہے. اچھا جی، اور یہ بات شیعہ بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، سب فرقے مانتے ہیں کہ حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے مکی زندگی میں ہوا یا مدنی زندگی میں ہوا؟ مدنی زندگی میں. غزوہ بدر کے بعد رخصتی حضرت فاطمہ کی ہوئی، اور روزے روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ نکاح جو ہوا تھا مکہ میں نہیں ہوا تھا، مدینہ میں ہوا تھا. اور آیت کب اتر رہی ہے؟ مکی زندگی کے اندر، یعنی نکاح سے کئی سال پہلے، نکاح سے کئی سال پہلے مکی زندگی کے اندر. اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کب ہو رہا ہے؟ ہجرت کے بعد، مدنی زندگی، ٹھیک ہے. اور حضرت حسن بن علی جو بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، وہ غزوہ بدر کے بعد 3 ہجری میں پیدا ہوئے. پھر 1 سال بعد جو دوسرے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. کب ہوئے ہیں؟ 4 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. تو جب یہ صورت مکی ہے اور حضرت حسن و حسین کی پیدائش تو ہو رہی ہے کئی سال کے بعد، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو چیز غائب ہے اور غائب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الا المودۃ فی القربیٰ کی تفسیر کریں کہ میری آل اولاد سے محبت رکھیں؟ الیاذ باللہ، ابھی وہ چیز وہ آئی بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوا ہے، اور پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام، ان کے اوپر یہ الزام پھونس دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اپنی آل اولاد کے بارے میں فکر تھا.
الیاذ باللہ الیاذ باللہ ایک دنیا دار ہوتا ہے نا، وہ مال کو دیکھ کر لالچی بنتا ہے، اور تم نے اتنا بڑا پیغمبر کے اوپر الزام لگا دیا کہ جو چیز پیغمبر کو بھی حاصل ہی نہیں، جو مستقبل میں ہونے والی ہے، اور اس کے اوپر تم نے پیغمبر کو الیاذ باللہ لالچی بنا دیا۔ یعنی اتنا فکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا، اتنا فکر تھا بس اپنی آل اولاد کا کہ میری آل اولاد سے بس محبت رکھنا اور کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ صورت کیا ہے؟ مکی ہے، اور نکاح کب ہو رہا ہے؟ مدنی زندگی میں۔ اور حضرت حسن پیدا ہوئے 3 ہجری میں، اور حسین پیدا ہوئے 4 ہجری کے اندر، یعنی آیت اتر رہی ہے کئی سال پہلے، اور یہ سارا کام نکاح ہے جو حسن و حسین پیدا ہوئے کیا کئی سال بعد پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب کہ آپ سے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر ایک ایسی قرابت سے کی کہ جس کا اس وقت وجود ہی نہیں ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں ہے، حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح اس کا وجود ہی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غائب چیز کی تفسیر کر رہے ہیں قرآن پاک۔ کیا قرآن پاک کی آیتیں جو ہیں وہ اتنی کمتر اور کمزور ہو چکی ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں بات؟ تو اس کے اندر قربا کے اندر کیا مراد ہوگے؟ تمام قریشی قبیلہ اس کے اندر مراد ہے، وگرنہ اچھا ایک چیز کا اور ازالہ کرتے جاؤ یہاں۔ اب اس کے اندر ہم نے تو کہہ دیا کہ تمام قریشی قبیلہ مراد ہے، اب یہ بات اگر کسی کے ذہن کے اندر خیال آئے کہ دیکھو جی اتنی زیادہ تردید کر دی کہ بی بی فاطمہ حسن حسین ہے ہی نہیں اس کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے اس سے نفرت پیدا کی جا رہی ہے۔ یہ نفرت کی بنیاد پہ نہیں بات کہی جا رہی، بلکہ یہ حقوق کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو معنی کیا جا رہا ہے فی القربا کا، یہ نقلاً اور رقلاً دونوں طرح سے کیا ہے محال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود غرضی واضح ہو رہی ہے۔ الیاذ باللہ نقل کفر نباشت ایک حریص ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ واضح ہو رہا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے حریص کس کے اوپر کہا ہے؟ ہاں، مومنین کے اوپر حریص کہا ہے، دنیا کے اوپر قرابت داروں کے اوپر حریص نہیں کہا۔ سورۃ توبہ کی آخری آیات آپ پڑھ کے دیکھو، اللہ نے وہاں پہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ اے میرے پیغمبر آپ مومنین کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر کیا ہے؟ حریص ہیں۔ حریص کا مطلب لالچی ہے، مطلب کیا ہے کہ آپ کو اتنا فکر ہے، لوگوں کا اتنا فکر ہے کہ وہ بھی ایمان قبول کر لے، وہ بھی ایمان قبول کر لے، وہ بھی ایمان قبول کر لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا لالچ تھا کہ ہر بندہ ہی ایمان قبول کر لے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور آپ مومنین کے ساتھ کیا ہے؟ شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس چیز کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لالچی تھے کہ ہر بندہ کیا کر لے؟ ایمان قبول کر لے۔ تو الا المودۃ فی القربا کے اندر بھی یہی چیز شامل کریں گے ہم کہ اے قریشیو، اے میرے قربا قبیلہ والو، اے میرے رشتہ داروں، دوسرے لوگ اگر اسلام قبول کر لیں تو تم کیوں پیچھے رہ جاؤ؟ تم تو میرے رشتہ دارو، تم بھی کیا کر لو؟ اسلام قبول کر لو۔ سمجھ آ گئی ہے بات؟ بقیہ یہ چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فاطمہ حسن و حسین کا مقام کم کیا جائے، بالکل اگر کوئی انسان ایسا سوچے بھی کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ، بی بی حضرت حسن و حسین کا مقام کیا جائے، کم کیا جائے، اور ذرہ برابر بھی اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور کنبے قبیلے سے یہ ان کے مقام کو گرایا جا رہا ہے، تو بالکل ہم ایسے بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ حضرت بی بی فاطمہ کا بڑا مقام ہے، حضرت حسن و حسین کا بڑا مقام ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات جملے نکلے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ جو ہے وہ جنت کی عورتوں کی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی۔ ہاں، جنت کی عورتوں کی کیا ہے؟ یہ میری بیٹی سردار ہوگی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری وقت روئی بڑا اور پھر ہنس پڑی۔ پاس کچھ لوگ کھڑے تھے، پوچھا کہ آپ پہلے روئی اور پھر ہنسی؟ روئی اس لیے ہوں کہ ابا جان کے جانے کا وقت آ گیا، ہنسی اس لیے ہوں کہ ابا جان نے جب روتے ہوئے دیکھا مجھے کان میں یہ بات کی کہ فاطمہ گھبرا نہ، فکر نہ کر، کل قیامت والے دن سب سے پہلے میری تجھ سے ملاقات ہوئی۔ ہنسی اس لیے، جنت کی عورتوں کی کیا ہے وہ سردار۔
حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر ہم اس سے محبت نہیں کریں گے تو گویا حضور سے محبت نہیں کرنے گا۔ اور حسن و حسین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، یہ میرے بیٹے۔ ان دونوں کو گٹی جو ہے میرے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، دونوں کے کانوں کے اندر اذان میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ اگر ہم ان کے مقام کو کم کریں، ٹھیک ہے، تو ہم ایسے انسان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ان کا مقام اپنی جگہ بلند تر ہے، سمجھ آئیے، لیکن آیت کا معنی وہ اپنی جگہ درست ہونا چاہیے۔ بالکل یہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہوگا، بہتان باندھا جائے گا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اب دیکھیں جی آگے، اللہ اکبر۔ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرما دو میرے پیغمبر نہیں میں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی مزدوری اجرت، الا المودۃ فی القربى، مگر محبت رکھنا فی القربى رشتہ داری، سمجھ آ گئی ہے۔ ومن یقترف حسنۃ، اور وہ انسان جو کمائے گا کوئی نیکی کا کام۔ دیکھو اس آیت سے کیا ہو رہی ہے، اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ القربہ سے اعمال صالحہ کو مراد لیا ہے، کیونکہ اس کے اندر اعمال صالحہ کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جو وہ انسان جو کمائے گا کوئی نیکی کا کام، نزید لہو فیہا حسنا، تو ہم زیادہ کریں گے واسطے اس کے، فیہا بیچ اس نیکی کے، حسنا ازروئے حسن، یعنی اس نیکیوں کو اور بڑھائیں گے، اس کو اچھے اچھے عمل کرنے کی کیا دیتے رہیں گے ہم، توفیق دیتے رہیں گے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی ہم اس کو کیا دیں گے، توفیق دیں۔ دیکھو پھر یہ آیت آ رہی ہے، پھر یہ آیت آ رہی ہے کہ اللہ فرما رہے کوئی انسان اگر نیکی کرے گا، آخرت کی فکر کرے گا، تو ہم اس کی کیا کریں گے، مدد کریں گے، اور زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دیں گے، اور زیادہ، تاکہ اس کا جو مقام ہے میرے نزدیک وہ بڑھتا جائے، کم نہ ہو کبھی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ پھر فرمایا ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ پاک بہت بخشنے والے ہیں، قدردان ہیں۔ اب اس کے اندر بھی وہی بات بیان ہو رہی ہے، دیکھو نیکیوں کی بات بیان ہو رہی ہے، اگر درمیان کے اندر یہ کہا جائے الا المودۃ فی القربى، کہ جی میرے رشتہ داروں کے ساتھ محبت رکھنا، میری آل اولاد کے ساتھ بس محبت رکھنا، اور کوئی چیز، تو پھر یہ آگے کیا چیزیں اللہ پاک بیان کر رہے ہیں، اعمال کی بات کر رہا ہے، پھر آگے ان اللہ غفور شکور بات ہے۔ تو پکی بات ہے، قرآن کا نظم و نسق کے اعتبار سے یہی معنی بہتر ہے کہ فی القربى سے اعمال صالحہ ہی مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عمل اختیار کرو کہ جو کون چاہتا ہے، اللہ پاک چاہتے ہے جس سے اللہ کا قرب۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ پاک کیا ہے، بہت بخشنے والے، شکور کیا ہے مانا، قدردان۔ ہاں شکور ان کا جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو یہ نہیں اللہ پاک شکر گزار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس صفت سے پاک ہے۔ شکر گزاری صرف بندے کے لیے، اللہ کے لیے شکر گزاری نہیں، اللہ کے لیے کریں گے قدردان، مطلب جو بندہ نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آخرت کے وقت اللہ پاک اس کی نیکی کی کیا کریں گے، قدر کریں گے، اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا۔ جزاک اللہ یاد کیجیے۔